نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اسلام کی خوبی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ایسے کاموں کو چھوڑ دے یا اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کی مقصد کی نہیں، جو لا یعنی ہو، جو بے معنی ہو، یعنی ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرے جو بے مقصد ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں بے مقصد اور بے فائدہ اقوال کو ترک کرنا شامل ہے، اور اس سے بے فائدہ اعمال و عقائد کا ترک کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اگر آدمی ہر بات اور ہر کام سے پہلے یہ سوچے کہ مجھے اس کام کا دنیا یا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، تو بے شمار باتیں اور بے شمار کام خود بخود اس سے چھوٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس سے معلوم ہوا بے فائدہ باتوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ایسی باتیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ بے مقصد باتیں ہیں، اور اس کا کوئی آپ کو نہ صلہ ملتا ہے، نہ کوئی فائدہ ملتا ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی میں بھی شامل ہے، یعنی ایک اچھا مسلمان، ایک بہترین مسلمان وہ ہیں جو لا یعنی چیزوں کو، بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ اور ایسے منگر چیزیں جو آج کل ہمارے لوگ سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں اور بے مقصد حدیثیں بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال نقل کرتے ہیں جبکہ ان کا کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا، یعنی ایسی باتیں من گھڑت اخبار خبریں پھیلاتے ہیں تاکہ اپنے ویورز کو بڑھائیں اور اپنے چیز کیا ہے وہ اپنے چینل کو آگے لے کے جائیں، اس کے لیے غلط قسم کی باتیں کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے اور بے مقصد بات ہے۔ اس حدیث کی روح سے بے فائدہ دیکھنا، سننا، پڑھنا، بولنا، کھیلنا، سونا اور تمام بے فائدہ کام آدمی کی اسلام کی خوبی کے خلاف ہے۔ مثلا ناول پہ وقت گزارنا، افسانے پڑھنا، گیت سننا، اخبارات کا بیشتر ایسا حصہ جو بے فائدہ ہو، ایسی کتابیں جو بے فائدہ ہوں، کھیل جیسے بے فائدہ کھیل ہو، تاش وغیرہ جو وقت کو گزارنے کے لیے چند آدمی بیٹھ کر وہ تاش کھیل رہے ہوں، یہ سب بے مقصد اور لا یعنی کام ہے، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے مفید نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کے دونوں کندھوں پہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ انسان کے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی زبان سے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اس کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی، جب نکلتی ہیں تو فوراً وہ لکھی جاتی ہیں۔ تو قیامت کے دن ایک بہت بڑی کتاب انسان کے سامنے رکھی جائے گی اور اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی وہ پائے گا، تو اس میں ایسی بے معنی باتیں بھی شامل ہوں گی جو اس نے دنیا میں بغیر مقصد کے کیے ہوں، تو یہ کہے گا کہ یہ کس طرح کتاب ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، عجیب کتاب ہے، اس نے تو چھوٹی بڑی سب چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ اپنے اعمال میں بھی حیران ہوگا کہ مطلب وہ جو عمل نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، جو عمل نامہ ہوگا اس میں ایسی باتیں ہوں گی، ایسے کام ہوں گے جس پہ اس نے لغو وقت گزارا ہوگا، فضول وقت گزارا ہوگا،
تو پھر اس کے حق کو حیرانگی بھی ہوگی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو فائدہ مند بنائیں، سود مند بنائیں، اور اگر ہم کچھ اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموشی ہی بہتر ہے، خاموشی میں بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.